الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے کسی بھی کام کے لیے جن افراد کو پیدا کیا ہے ان افراد کی عقول ان کے تجربے کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ کسی انسان کو حکومت کرنی ہوتی ہے اور وہ انسان حکمران کی سطح پہ سیاست میں اور اپنی عقل کے استعمال میں ایک شارپ مائنڈڈ انسان کہلاتا ہے۔ ایک آدمی کو تجارت کرنی ہے اور اسے مارکیٹ کے ریٹس اور ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی اکانومی کو گرپ میں لے گا۔ الغرض جتنے انسان ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ذہین انسانوں کی تاریخ کو نظر سے گزارتے ہیں، عملی زندگی میں ہمیں اتنے ہی بے وقوفوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ ذہین انسان جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں عملی زندگی میں نہیں ملتے، اور جو بے وقوف ہمیں عملی زندگی میں ملتے ہیں، یہ بے وقوف اور ایک لفظ کا اور اضافہ کرنا چاہیے، ایک صفت کا اور اضافہ کرنا چاہیے، اور وہ ہے جاہل۔ کہ جتنے جاہل اور جتنے بے وقوف احمق ہمیں عملی زندگی میں ملتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں ہوتے۔ اور جس قوم کی قیادت میں جہالت آ جائے اور جس قوم کی قیادت میں احمق لوگ آ جائیں، وہاں صدیوں میں جا کر وہ بھی اللہ کے فضل سے کایا پلٹے تو پلٹے، وگرنہ ایسی قومیں صدیوں تک نہیں اٹھتی اور بالآخر وہ بڑی قوموں کی غذا بن جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک چیز عقل پیدا کی ہے جس پہ پچھلے کئی بیانات گزرے، اور عقل کا ظہور ہوتا ہے۔ عقل سکھاتی ہے کہ کسی انسان نے کھانے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا۔ عقل سکھاتی ہے کہ کسی انسان نے پینے کے لیے کس کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمیشہ ایسے دوست کا انتخاب کرو جو تمہیں علم میں بڑھوتری دے، یعنی ایسا صاحب علم اس کی مجلس میں جانا چاہیے جو علم اور اللہ کے خوف کو بڑھائے۔ اور جب کسی شخص سے مل کے نہ علم میں اضافہ ہو، نہ خدا کا خوف پیدا ہو، نہ خدا کی محبت کی شمع جلے، تو یہ جو جانے والا ہے اس کی عقل کا اندازہ کرنا چاہیے۔
اس لیے انسان کی عقل نتائج کو پیدا کرتی ہے۔ ایک عقل ہے جو معاش کو درست کرتی ہے اور مطلوب ہے، ایک عقل ہے جو انسان کو شرعی احکامات کا مکلف بناتی ہے اور وہ خدا کے ہاں مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے پاگل آدمی پر کوئی پرسش اور کوئی اللہ کی طرف سے سوالات نہیں ہیں، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک اور جذبہ رکھا ہے انسان میں، اور اس کا نام جنس ہے، جسے عام طور پہ لوگ سیکس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ عظیم جذبہ اللہ نے جو رکھا ہے، در حقیقت انسانی شخصیت کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عقل انسانی ہے اور دوسرا جنس ہے، اور اس پہ اللہ نے ترقی کی بنیاد رکھی ہے کہ جو لوگ اس جذبے کو صحت کے ساتھ استعمال کریں گے، وہ ترقی کی منازل بہت دور تک طے کر لیں گے، اور اللہ نے جو ان کی تقدیر میں بھی لکھا ہے، وہ چیز اس انسان کے اپنے اختیاری عمل کے ساتھ مل کے اس کی زندگی کو سنوارے گی۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر 2 چیزوں کا باہمی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں، مثلا اللہ جب ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو غصے کی حالت میں درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ انسانی شخصیت کی بہت طاقتور اور بہت عمدہ نعمت ہے۔ اس لیے غصے کے بارے میں فرمایا کہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو غصے کو قابو میں لاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور نکتہ چونکہ اہم ہے اس لیے پھر عرض کرتے ہیں کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اتنی گری ہوئی قوم ہیں کہ ہم احسان کرنے والے تو کجا، احسان کی برداشت کی قوت بھی اب کھو چکے ہیں۔ مالک احسان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گرمیاں آ گئی ہیں، یہ لو 500 روپے رکھو، آم کھا لینا۔ یہ سردیاں آ گئی ہیں، یار فلاں جگہ پہ کوٹ اچھے بک رہے ہیں، یہ لو پیسے اپنے بچوں کے لیے لے جانا۔ یہ احسان جو اس آدمی نے کیا ہے، یہ احسان فراموش اتنے ہم ہو گئے ہیں کہ اس احسان کو جذب کر کے شکر ادا کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے۔ گھر آئے گا، دوستوں سے ملے گا، کیا یار 5000 کی کیا ویلیو ہے، میں اتنی خدمت کرتا ہوں، کم سے کم 10,000 تو دیتا نا، کیا یار اس سے بتایا ہے آم لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، اتنا کام کراتا ہے، دے دیا تو کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر کوئی احسان کر دے تو اس کے احسان کی قدر اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے باوجود کہ یہ تو نہیں کرنے، لیکن اس کی برائی ضرور کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر 2 چیزوں کو جوڑتا ہے،
اور کہتا ہے کہ والکاظمین الغیظ، یہ انسانی شخصیت کا دوسرا ستون ہے۔ عقل پہ بات ہو چکی اور دوسرا ستون اس پہ بات کر رہے ہیں، سیکس، جنس۔ اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس میں، اور خدا نے اپنے قرب کے بہترین ذرائع جو رکھے ہیں وہ یہ عقل انسانی کا اثر ہے، غصے کا اثر ہے، جنس کا اثر ہے، اللہ کی محبت کا اثر ہے۔ ہر جذبہ اپنے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ گرمیاں آ گئیں، دیکھو مارکیٹ میں اون کیسے بک رہی ہے، لے لو، اور کہتا ہے کہ گرمیوں میں سستی ہو گئی، سردیوں میں کام آئے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ رمضان میں عمرے کے لیے جائیں گے اور یہ ٹکٹ 1 سال پہلے ہی لے لو، سستا پڑے گا۔ اس وقت جو 10,000 زیادہ دینے ہیں، آج کچھ بچت کر کے ٹکٹ لے لو، 10,000 اس وقت کم ہو جائے گا۔ یہ عقل انسانی کا اثر ہے نا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو تھام، کنٹرول کر لینے والے۔ یہ نہیں کہ غصہ آیا نہیں، غصہ خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے۔ اللہ نے ان دو چیزوں کو جوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں، اور تیسری صفت جو احسان کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اپنے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ کیا، اور عربوں کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنے سارے ہاشمی سادات خاندان کو مدعو کیا، اور اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو اٹھا کر لائے اور کہا اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، یہ دولت ہے خداوند کریم کی طرف سے، اور اشارہ کیا کہ بھئی کھانا لاؤ۔ کھانا لایا گیا، اور ایک بکرا یا دمبا تھا جو سالم بھون لیا گیا تھا، اور اس سے گوشت سے آوازیں آ رہی تھیں اور بھاپ اٹھ رہی تھی۔ لانے والی کا ہاتھ پھسلا، پاؤں پھسلا اور ہاتھ لرزے، اور وہ گرم بکرا یا دمبا اس بچے پہ جا گرا، اور بچہ جل گیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہی تڑپ کے ختم ہو۔ شدید غصہ انہیں آیا کہ یہ کیا بے احتیاطی ہے۔ تو جو نوکرانی لائی تھی اسے کہا والکاظمین الغیظ۔ اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں جو غصے کو تھام لیتے ہیں۔ بالکل خاموش ہو گئے، نظریں جھکا لی، اور سکھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے معاف کیا، اور سکھا واللہ یحب المحسنین۔ پوری آیت جب ہوئی تو انہوں نے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ محبت کرتا ہے ان سے جو احسان کرتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ بچی آزاد۔ یہ کبھی بیتے اللہ نہ کرے اپنے پہ، تو پتہ چلے کہ ہم ان قصوں کو کس طرح سنتے ہیں اور عملی زندگی میں ہمارا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ عام طور پہ دو چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، دو چیزیں، غصہ اور جنس، اس کو خدا جوڑتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے سورہ فرقان کے آخر پہ کہ میرے بندے وہ ہیں کہ لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو کبھی قتل نہیں کرتے جب تک کہ ہم نے پھانسی کی سزا متعین نہ کی ہو۔ قتل کرنا غصے کو مانگتا ہے، غصے کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ مار دیتا ہے، غصے کا اثر مرتب ہوتا ہے کہ تھپڑ مارتا ہے۔
عقل کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ سال پہلے ٹکٹ لے لیتا ہے. بالکل غصے کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جس چیز پر غصہ ہے فنا کر دو، تباہ کر دو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. اور ٹھیک دوسری اسی کے آگے کہتا ہے ولا یزنون، اور میرے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. دونوں میں بتایا کہ غصے کو کنٹرول کرو گے تو قتل نہیں ہوگا، اور جنس کو کنٹرول کرو گے تو بدکاری کی راہ نہیں کھلے گی. پھر ایک مقام پہ یہی بات کرتا ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو لوگوں غصے کو نافذ نہیں کرتے. ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے. تو غصے کو پی جانا اور جنس کو قابو میں رکھنا، یہ دونوں ایک ہی نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور اس نتیجے کا نام ہے شجاعت، بہادری. بہادر آدمی ہوتا ہے، سہ جاتا ہے غصے کو، جانتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، جب چاہ پکڑ کے 2 تھپڑ لگا دوں گا. بہادر آدمی ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اس پہ غصہ کرنا ہے یار، اس کے بچے روئیں گے، کیا اس کی رپورٹ خراب ہونی ہے. بہادر آدمی ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جا، سال کے آخر پہ رپورٹ آنی ہے نا، پھر تجھے بتا دوں گا کہ اس حماقت کا اثر کہاں مرتب ہوا ہے. اور بعض اوقات یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جب جنس کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ میں بار بار یہ خواہش اور جذبہ ابھرتا ہے، تو یہ وہ رگڑ ہے جو اس پتھر کو لگ رہی ہے. دن میں 100 مرتبہ اس رگڑ کو قابو میں رکھتا ہے تو تب جا کر پتھر ہیرا بنتا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کے فرد ہیں یا اللہ ان سے کام لے گا، جب کوالٹی ہوگی تو کام لے گا نا، اور کوالٹی پیدا ہوتی ہے اس سے. علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے. تھپیڑے موج کے جو کھاتے تھے بن کر گوہر نکلے. جو لوگ انڈر دا واٹر سوئمنگ کر سکتے تھے اور مانے ہوئے سوئمر تھے، وہ اسی پانی میں ڈوب کر تہ میں پہنچ کے قبر میں چلے گئے، مر گئے، بھول گئے کس نے یاد کیا. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، اس لیے کہ ایک جمپ کرنا تھا نا، کر لیا، اور زیر زمین وہ تیر رہا تھا، اسے موجیں اور تھپیڑے کہاں نصیب. اور جنہیں موجوں کے تھپیڑے لگتے رہے، ایک کنارے سے دوسرا اور دوسرے سے پہلا، اور بار بار پانی کی طغیانی ہر پہلو سے انہیں مانجتی رہی. یہ ہے وہ چیز جو پتھر کو ہیرا بنا دیتی ہے. اور جنہوں نے تھپیڑے موج کے کھائے بن کر گوہر نکلے، وہ اس قابل تھے کہ اب قوموں کی قیادت کرتے. اس لیے مخلوط معاشروں میں اسلام نے بہت ترقی کی. عیسائیت تھی، یہودیت تھی، ہندو مت تھا، بدھ مت تھے، مسلمان سارے اکٹھے رہتے تھے. اور ماں ڈرتی تھی کہ بچہ عیسائی نہ ہو جائے، باپ ڈرتا تھا کہ کہیں ہندو نہ ہو جائے. گھر کا ماحول اسلام کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بچے کہیں ایسے نہ ہو کہ کفر کی رسم اختیار کر لو. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے ہمیں. الگ بات ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو بھلا دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اب مسلمان ہو گئے تو فرمایا ان کے لیے کچھ لاؤ۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول بھنا ہوا گوشت ہم دونوں بھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر کسی بھی جانور کا دل نہیں کھاتے، دل نہ لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور بھی ذبح ہوگا اس کا دل بھون کے لاؤ اور ان کے سامنے رکھو، اور ان سے فرمایا کہ اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ دل کا گوشت نہ کھاؤ۔ مشکل احادیث میں سے کہ دل کے گوشت کو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ طبقات ابن سعد میں یہ روایت آئی ہے۔ کاش طبقات بڑی کتاب ہوتی، 9 جلدیں ہی ہیں، کاش سے بڑی چیز ہوتی تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ملتے۔ یہ حدیث میں آیا کیوں ہے کہ انہیں دل کا گوشت کھلاؤ؟ یہ بتایا، یہ سکھایا کہ بچوں اسلام قبول کرنے کے بعد حلال اور حرام عملی زندگی میں اس کے اختیارات تمہیں نہیں دیے جا سکتے۔ کسی چیز کا حلال اور حرام ہونا یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تم جاہلیت کی ایک ایک چیز کو ترک کرو گے، چھوڑو گے، تب جا کر تمہارا اسلام مکمل ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دل کا گوشت ضروری کھانا ہے، پہلے درجے میں سمجھا دیا کہ ہر وہ چیز جو زمانہ جاہلیت اور کفر کا شعار ہے اس کو نہیں اپنانا۔ اس لیے جو چیزیں بھی کفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اسلام یہ بتاتا ہے کہ رگڑ جب لگتی ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے اس سے کہ بچے کسی اور تہذیب میں نہ چلے جائیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو، نسل کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت آج سے کوئی 30 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ کبھی بھی یورپ نہیں جانا، بیٹے امریکہ نہیں جانا، گئے تو اسلام سے گئے، وہیں بس جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو۔ اس لیے ہم معاشرتی سطح پر اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اگر اب مخلوط معاشرہ ہوتا تو ہماری بچیاں سکھوں اور ہندوؤں سے شادی کرنے سے باز نہ رہتی، جو کچھ اب ہو رہا ہے، اور یہ افسوس کرتی ہیں کہ یہاں سکھ اور ہندو میسر نہیں ہے۔ کوئی قطعاً نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم اہل سنہ میں سے ہو، اہل تشیع میں سے ہو، تم معتزلی ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ برائے تکلف، صرف کاغذات کا منہ بھرنے کے لیے 2 گواہ بھی مل جائیں تو بہتر ہے، اور نہ ملیں تو کسی کو کیا پرواہ۔ اس لیے اللہ بار بار اس پہ زور دیتا ہے کہ اپنی جنس کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس کے نتیجے میں تم میں شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ دن میں یہ جذبہ 100 بار ابھرتا ہے، تم 100 بار کنٹرول کرتے ہو، یہ تمہاری رگڑائی ہو رہی ہے، منجھائی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے رو پڑتا ہے کہ خداوندہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اسے نہیں معلوم کہ جس بھٹی میں تم تپائے جا رہے ہو نا، یہ تمہیں ایک خوبصورت برتن میں ڈال دے گی۔ جتنی تپش زیادہ ہوگی اتنا ہی ٹیمپریچر کنٹرول کرنے والا تمہیں اتنا بڑا ہیرا اور اتنی اچھی برتن اور لگن بنا کر نکالے۔ اس لیے جس انسان میں جتنی جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے ایک، اور پھر اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا آدمی بنتا ہے۔ صلاحیتیں ابھرتی ہیں، جاگتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کی مثال گھوڑے جیسی سمجھو۔ گھوڑا جتنا مضبوط ہو، غصہ اور جنس
جتنا زیادہ طاقتور جذبہ ہو، کنٹرول کرنے والا اگر صحیح ماہر ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے تو لگام جتنی کھینچ کے رکھے گا گھوڑا اتنا ہی تیز بھاگے گا اور منزل تک پہنچائے گا. اور جتنا گھوڑا مریل ہے، کنٹرول کرنے والا جتنا بے اختیار ہے، اسی طرح وہ مریل گھوڑا ہے، اس سے کیا بھاگنا ہے، پیچھے رہ جائے. اس لیے اللہ بار بار ان دو چیزوں کو جوڑتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ قتل کرنے کے لیے بھی تو شجاعت کی ضرورت ہے، قتل کرنے کے لیے حق یا ناحق الگ باعث ہے، لیکن جو قتل کرتا ہے بنیادی طور پر دلیر ہوتا ہے تو ہی تو ہاتھ ڈالتا ہے. اسی طرح دوسرا معاملہ بھی. اس لیے ہمت، برداشت کرنا اور جذبات کو کنٹرول کرنا، یہ ان دونوں چیزوں سے آتا ہے. جب آدمی اس پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو وہ مشتعل اور جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں پہ دونوں پہ قابو کر لیتے ہیں وہ قوموں کو جہنم کے الاؤ سے نکال کے سیدھے راستے پہ ڈالتے ہیں. دنیا میں اس وقت وہ اقوام جو جنس کے اعتبار سے دنیا بھر کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں، کیا مجال ہے کہ ان کے لیڈرز کسی ایسی حرکت میں آئیں؟ ایسی حرکت ہوئی نہیں اور اپنے عہدے سے معزول ہوئے نہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان میں بنیادی طور پر قائدانہ صلاحیتیں ہی نہیں ہوتی. قائدانہ صلاحیتیں ہی اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب یہ دو جذبے ہوں اور اس کو کنٹرول کرے. جتنا بیسٹ سوئمر ہے، جتنا بیسٹ رائڈر ہے، اتنا ہی زیادہ وہ قوم کی اچھی رہنمائی کر سکتا. ڈپٹی نذیر احمد نے کتاب لکھی امہات الامہ، اور امہات الامہ کے چھپنے پہ ہندوستان کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے. وہی پرانا نعرہ گستاخ رسول، مار دو، قتل کر دو. ڈپٹی نذیر احمد کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا. امہات الامہ میں ڈپٹی نذیر احمد نے بنیادی طور پر، یہ بڑے نقطے کی بات ہے، وہی زبان استعمال کی جو دلی میں عورتوں کے جھگڑوں لڑائیوں میں استعمال ہوتی تھی. وہ وہاں ان کے لیے خدا کی نعمت تھی، ان کو عروج دینے والی تھی، اس پہ پیسہ آتا تھا، وہ زبان کمال کی سمجھی جاتی تھی. مگر وہ زبان اور ہے، اور سیرت طیبہ لکھتے رہیے وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ زبان اور جو شخص گھر کی گفتگو میں اور گلی میں اپنے یاروں دوستوں کی گفتگو میں فرق نہیں کرتا، وہ بڑا احمق آدمی ہے. ادب سے محروم رہے گا، اور جب ادب سے محروم رہے گا تو اللہ کا فضل اس کے لیے الٹا پیالہ بن جائے گا. الٹا پیالہ رکھ دو، سارا ساون اور بھادوں برس جائے، ایک قطرہ اس پیالے میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیالہ تم نے الٹا رکھا ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں کی. ڈپٹی نذیر احمد نے جو زبان ادھر استعمال کی تھی ادھر کر لی. جب کی تو اشتعال پیدا ہوا، لیکن اشتعال کو کنٹرول تو وہ کرتا ہے جسے اپنے نفس پہ قابو تھا. ڈپٹی نذیر احمد کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بڑی رہنمائی کی. اس نازک صورتحال میں، اس نازک موقع پر، ایسے موقع پہ جہاں ڈپٹی نذیر احمد کو زندہ جلانے کے لیے مسلمان تلے ہوئے تھے اور ان کے گھر کا احاطہ ہو گیا، اور ڈپٹی نذیر احمد کی اس بھیڑ میں پورا دلی جمع ہو گیا تھا کہ گستاخ رسول ہے، قتل کرنا ہے، زندہ جلا دینا ہے، یہ کر دینا ہے. اچانک حکیم اجمل آ گئے. خدا اس کی نور کو بھر دے، خدا اس کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے. حکیم اجمل جیسے انسان کہاں ہوتے ہیں؟ تحریک خلافت چل رہی تھی اور پیسہ ختم ہو گیا گاندھی جی کے پاس.
حکیم اجمل نے بلایا اور اپنی انگوٹھی اتار کے دی اور کہا دلی میں کوئی تاجر نہیں ملے گا، بامبے چلے جائیے، کوئی میمن مل جائے، کوئی مل جائے۔ بامبے سے 30,000 روپیہ اس زمانے میں گاندھی کو حکیم اجمل نے دیا کہ تحریک خلافت، ترکوں کی خلافت کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ بہانہ ہے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کا۔ 30,000 کا حساب کر لینا، جب سونا صرف 80 روپے تولہ تھا۔ حکیم اجمل کو آپ کیا جانتے ہیں؟ حکیم اجمل کیا چیز؟ حکیم اجمل آئے اور دلی والے جانتے تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے، یہ کمال تھا، سارے لوگوں کی سنتے رہے اور خاموش۔ سب نے کہا حکیم صاحب ڈپٹی کو نکالو اور جلا دینا ہے۔ اندر گئے اور ساری کتابیں امہات الامہ کی لا کر ڈھیر کر دی اور کہا جلاؤ انہیں۔ اور نواب حبیب الرحمان شیروانی پہلے آدمی تھے۔ نواب حبیب الرحمان کے احسانات علی گڑھ یونیورسٹی بھلا سکتی ہے؟ آپ نے لیا ہی کیا ہے؟ بنجر زمینیں۔ آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ لائبریریاں ہی 2-4 لے لیتے، اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ بنجر زمینیں تقسیم کرا کے لے لی۔ اس میں کر کیا لیا تم نے؟ تمہاری تو تہذیب 80 سال میں بھی نہ بدلی، وہی بٹیر ہیں، وہی بھیڑ پڑ رہا ہے، وہی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، وہی کتوں کی ریس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی کام کی ہے جس پہ فخر کر سکیں ہم کہ یہ ہمارا کام۔ گنگا رام اگر نہ لاہور بنا گیا ہوتا تو تھا ہی کیا ہمارے پاس۔ حکیم اجمل نے ساری کتابیں نکلوائی رکھی اور نواب حبیب الرحمان شیروانی اس موقع پہ موجود تھے۔ نواب صاحب کے احسانات علی گڑھ بھلا سکتا ہے؟ نواب صاحب نے تیل کی بوتل لے کے ایک تیلی دی اور سارا ذخیرہ جل گیا۔ یہ بر وقت قوم کی قیادت تھی، کہا جل گیا، یہ کتاب جل گئی، راکھ ہو گئی، گھروں کو چلے جاؤ، چھوڑو ڈپٹی نذیر احمد کی جان، ہم اس کے ایمان کی تجدید کرا لیں گے، جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دانا اور مغلوب الغضب نہیں ہوتے، غصہ ان کے نیچے ہوتا ہے، وہ غصے کے نیچے نہیں ہوتے۔ یاد رکھو زندگی ایک گھوڑا ہے اور مرد کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، ان رانوں کے نیچے اس گھوڑے کو رکھے۔ اگر یہ گھوڑا رانوں کے نیچے رہا، جدھر چاہو زندگی کو لے جاؤ۔ مرنے والے اسی لیے کہتے تھے مرتے وقت کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی میں نے بتائی ہے، زندگی نے مجھے اپنا غلام نہیں بنایا، میں نے جیسا چاہا ہے زندگی کے گھوڑے کو اس میدان میں لے گیا ہوں۔ اور اگر سوار کمزور ہوا تو یہ گھوڑا پٹکے گا، اوپر بیٹھے گا، کچل دے گا، مار دے گا، پھر ترقی کی توقع ختم۔